امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں کہ جن کی سب سے بڑی خاصیت یہ ہے کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں مقبول و محبوب ہے، اور جو حضور کی بارگاہ میں مقبول ہو یہ اپنے وقت کے حافظ بھی ہیں، اپنے وقت کے عالم بھی ہیں، اپنے وقت کے محدث بھی ہیں، اپنے وقت کے مفکر بھی ہیں، یہ مجتہد بھی ہے۔ انہوں نے ہزاروں مسائل قرآن و حدیث سے نکال کر حضور کی امت کو عطا کی ہے۔ ان کے 4000 سے زائد صرف استاد ہیں جنہوں نے ان کو پڑھایا ہے۔ 80,000 سے زائد مسائل قرآن و حدیث سے نکال کر حضور کی امت کو تحفے کے طور پہ عطا کی ہے۔ یہ وہ ہیں کہ جن کے دور میں 21 صحابہ، وہ صحابہ جنہوں نے حضور کو سر کی آنکھوں سے دیکھا، جنہوں نے حضور کی صحبت پائی، حضور کے آمنے سامنے بیٹھ کر حضور کے کلام کو سنا، 21 صحابہ اس وقت بھی حیات تھے، اور ان میں ایک روایت کے مطابق 4 اور ایک روایت کے مطابق 8 صحابہ وہ ہیں جن سے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود ملاقات کی ہے، اور ان کی صحبت میں بیٹھ کر ان سے وہ حدیثیں سنی جو مصطفیٰ جان رحمت نے اپنے صحابہ کو بیان کی ہے۔ یہ وہ ہیں جو مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ میں مقبول ہے۔ اب جو حضور کی بارگاہ میں مقبول ہو، حضور کی بارگاہ میں محبوب ہو، جس کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنا منظور نظر کہیں، بلکہ امام اعظم وہ ہیں کہ اگر کوئی ان سے بغض رکھے، ان سے نفرت کرے، ان کو برا بھلا کہے، تو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس سے ناراضگی کا اظہار فرماتے ہیں۔ آج کئی مفکر ایسے پیدا ہو چکے ہیں، امام اعظم کا قول آئے، امام اعظم کی وضاحت آئے، کہتے ہیں وہ تو اپنے زمانے کے اعتبار سے تھے، آج کے دور میں 15ویں صدی میں ہم مجدد ہیں، ہم معاذ اللہ مجتہد ہیں، ہمارے پاس بڑا علم ہے، اپنے علم پہ ناز نخرہ کر کے امام اعظم پہ طنز کرتے ہیں، جبکہ ان کی اوقات امام اعظم کی جوتی کے نیچے والے آنے والی خاک کے برابر بھی نہیں ہے، کیونکہ امام اعظم کو اللہ نے وہ مقام عطا کیا ہے کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم بعض اوقات اگر کوئی امام اعظم سے نفرت کا اظہار بھی کرتا تھا، میرے آقا ان کے خواب میں تشریف لے جاتے، ان سے توبہ کرواتے اور انہیں نصیحت کرتے کہ اگر کامیابی چاہتے ہو تو میرے امام اعظم ابو حنیفہ کی پیروی کرو۔ ان میں سے ایک بزرگ حضرت سیدنا مسرد بن عبد الرحمن، امام اعظم کی سیرت پر لکھی جانے والی کتاب الخیرات الحسان فی مناقب النعمان، صفحہ نمبر 92 پر یہ روایت موجود ہے۔ حضرت مسرد بن عبد الرحمن کہتے ہیں میں کوفے میں رہتا تھا اور میں امام اعظم کو برا سمجھتا تھا۔ یہ کب کی بات ہے؟ امام اعظم وصال فرما نہیں، امام اعظم حیات تھے۔ یہ کہتے ہیں میں نے امام اعظم کا زمانہ پایا تو ان کی شہرت، ان کا مقام، ان کا جب مرتبہ دیکھا تو ان کو برا بھلا کہا ہے، اور جہاں بھی جاتا ان کی غیبت، ان کی چغلی، ان کی برائی بیان کرتا۔ اب نماز بھی پڑھتے تھے، قرآن بھی پڑھتے تھے، تلاوت بھی کرتے تھے، ذکر و اذکار بھی کرتے تھے، اور نماز میں دعا بھی مانگتے تھے، اے اللہ مجھے مرنے سے پہلے اپنے محبوب کا دیدار عطا فرما۔ اب ایک طرف امام اعظم کا بغض، امام اعظم کی نفرت، اور دوسری طرف حضور کا دیدار بھی مانگ رہے ہیں۔ تو مسرد بن عبد الرحمن کہتے ہیں کہ ایک رات میں جب سویا تو قسمت چمکی، سر کی آنکھیں بند ہوئی، دل کی آنکھیں کھلی، دور سے میں نے حضور کا مبارک دیدار کیا۔ خواب میں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی تو میں نے دیکھا کہ سرکار کہیں تشریف لیے جا رہے ہیں، تو یہ فرماتے کہ میں اٹھا اور حضور کی طرف دوڑ پڑا، اور میں نے حضور کو آواز دے کر پکارا، یا رسول اللہ ٹھہریے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم چلتے گئے۔ یہ کہتے میں دوڑ کر حضور کے سامنے آیا اور میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ کی بارگاہ میں صرف ایک سوال عرض کرنا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مسرد بن عبد الرحمن کہتے ہیں مجھ پر توجہ نہیں فرمائی، میری طرف حضور نے دیکھا بھی نہیں، کیونکہ آقا جانتے تھے کہ اس کے دل میں کیا ہے۔ آج شیطان وسوسہ دیتا ہے، تم یہاں سے نبی کو پکارو، مدینے آواز کیسے جائے گی؟ تم کہتے ہو یا رسول اللہ المدد، حضور کو کیسے پتا؟ تو ایسی عقل کے اندھے سے پوچھو کہ یہاں تو خواب ہے، اور ایک انسان کا خواب دوسرا انسان جان ہی نہیں سکتا۔
مگر اللہ ولیوں کو یہ طاقت دیتا ہے، اللہ اپنے پیاروں کو یہ طاقت دیتا ہے، وہ خواب کی بات بھی جانتے ہیں، وہ دل کی بات بھی جانتے ہیں۔ جب اللہ ولیوں کو یہ مقام دیتا ہے تو آپ سوچیں انبیاء کے عالم کیا ہوگا۔ اور یہاں تو عام نبی نہیں، یہاں تو امام الانبیاء کی بات ہو رہی ہے۔ خواب میں آنا یہ تو بہت بڑی بات ہے۔ امتی جو دل میں خیال سوچنے والا ہوتا ہے، اللہ کے محبوب اسے بھی جانتے ہیں۔ ہاں، جو اس نے آگے جا کے کرنا ہے نا، حضور اسے بھی جانتے ہیں۔ کر چکے وہ تو ہے ہی پتہ، جو کرنے والے حال میں یہ بھی جانتے ہیں۔ اور اس امتی کو نہیں پتا لیکن سوچتا ہے میں آگے کیا کروں گا، مصطفیٰ جان رحمت اسے بھی جانتے ہیں۔ یہ کہتے میں حضور کے سامنے آیا، اور جب میں نے دیکھا حضور مجھ پر توجہ نہیں فرما رہے تو میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں رو پڑا، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف ایک سوال کرنا ہے، اگر آپ مجھے اس کا جواب عطا فرما دیں میری زندگی سنور جائے گی۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پوچھا، ارشاد فرمایا مسرت بولو کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ یہ کہتے میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے کوفہ شہر میں ایک شخص ہے جس کو لوگ نعمان بن ثابت کہتے ہیں، کیا میں اس سے علم سیکھوں؟ کیا وہ آپ کی نظر میں اس کا کوئی مقام و مرتبہ ہے؟ کیا آپ کی بارگاہ میں وہ منظور نظر ہے؟ کیا میں اس سے علم سیکھوں؟ وہ جو دین پھیلا رہا ہے کیا وہی آپ کا دین ہے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں اس سے علم سیکھوں؟ اب جب امام اعظم پر جو اعتراض کرتے ہیں، جو ان کی تحقیق کو نہیں مانتے، ان کو مجتہد نہیں مانتے، اپنے آپ کو ان سے بھی معاذ اللہ بڑا عالم سمجھتے ہیں، بڑا مفتی سمجھتے ہیں، اپنے آپ کو مجتہد مجدد مانتے ہیں، وہ اپنی گریبان میں جھانک کر اپنے آپ سے سوال کریں کہ تمہاری کیا اوقات تم حضور کی بارگاہ میں کیا ہو؟ اور امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں کہ جن کو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کا خود امام بنایا ہے۔ حضور کے روضے پر حاضر ہو کر انہوں نے السلام علیکہ یا امام الانبیاء والمرسلین کے لفظ سے حضور کی بارگاہ میں سلام پیش کیا۔ مصطفیٰ جان رحمت نے گنبد خضرا سے ان کو سلام کا جواب بھی دیا اور امام کا لقب بھی عطا فرمایا۔ وعلیک السلام یا امام المسلمین، اے میری امت کے مسلمانوں کے امام، امام اعظم ابو حنیفہ، تجھ پر مجھ نبی کا بھی سلام۔ ان کو حضور نے امام بنایا ہے۔ اب مسرت بن عبد الرحمن کہتے ہیں میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں علم سیکھنا چاہتا ہوں تو امام اعظم ابو حنیفہ جن کو دنیا نعمان بن ثابت کہتی ہے اس سے سیکھوں؟ تو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر قربان ارشاد فرمایا اس سے علم بھی سیکھو اور اس کے اعمال کی پیروی بھی کرو۔ دو باتیں بیان کی، اس سے علم سیکھو، تم نے اس کا زمانہ پایا ہے، اشارہ کر رہے ہیں کہ تمہارے دل میں جو ان کی نفرت ہے، ان کا بغض ہے، تمہارے دل میں ان کی جو برائی ہے، دل کو اس سے پاک کرو، اس سے علم سیکھو، کیونکہ وہ جو علم بیان کر رہا ہے نا وہ اپنی طرف سے نہیں، وہ مجھ امام الانبیاء کے علم کو پھیلا رہا ہے۔ اور پھر جو تقلید کو نہیں مانتے، جو کہتے ہیں ہم چاروں اماموں سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، وہ سنیں میرے آقا نے فرمایا مسرد علم بھی سیکھ اور ان کے اعمال کی پیروی بھی کر، یعنی ان کی تقلید کر۔ کامیابی چاہتا ہے تو علم بھی سیکھو، اعمال کی پیروی کرو، اعمال کی تقلید کرو، جو وہ کہیں اس کے مطابق زندگی گزارو۔ پھر میرے آقا نے فرمایا ابو حنیفہ نعم الرجل، کتنا اچھا آدمی ہے، یہ وہ ہے کہ اگر اللہ علم کو ثریا ستارے کے پاس بھی لے جائے تب بھی میرا ابو حنیفہ علم دین کو ثریا ستارے کے پاس جا کر لے کر میری ساری امت تک پھیلا دے گا۔ ثریا ستارہ یہ آسمان کے ستاروں میں سب سے بڑی بلندی پر ہوتا ہے۔ محدثین نے لکھا یہاں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ثریا ستارے کا ذکر فرما کر یہ حضور امت کو بتانا چاہ رہے تھے کہ چاہے علم تم سے کتنا ہی دور چلا جائے، میرا امام اعظم ابو حنیفہ، میرا ابو حنیفہ وہاں سے بھی جا کر علم دین کو لے کر اس کو کان چھاٹ کر کے میری شریعت، میرے دین کو میرے محبوب علیہ السلام کی امت تک پہنچا دے گا۔ اور جو جو ان کی پیروی کرے گا، جو جو ان کی اتباع کرے گا،
فرمایا وہ اللہ کے ہاں بھی مقبول ہوگا، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بھی مقبول و محبوب بن جائے گا۔ علم سیکھو پہلی بات، دوسری اس کی پیروی کرو، اس کی تقلید کرو، تیسری میرے آقا نے فرمایا ابو حنیفہ نعم الرجل، کتنا اچھا آدمی ہے۔ مسرد بن عبد الرحمن کہتے ہیں جب میں نے یہ 3 شانیں امام اعظم ابو حنیفہ کی سنی، کس سے؟ امام الانبیاء کی مبارک زبان سے، آنکھ کھلی، کہا میں رو رہا تھا، خواب میں حضور کی بارگاہ میں رو رہا تھا، آقا دل کا حال جانتے تھے، اب میں زبان پہ نہیں لا سکا مگر حضور نے ان لفظوں میں سب کچھ بیان کر دیا۔ کہتے میں رو رہا تھا، اٹھا تو داڑھی آنسو سے تر تھی، اور فجر کی نماز پڑھنے کے بعد سب سے پہلے امام اعظم ابو حنیفہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا، قدموں میں گرا اور سچی توبہ کی، اور ساری زندگی ان کی خدمت میں گزار دی ہے۔